الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن جب جنگ کا دائرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری ہو چکے تھے اور 2 ذرہیں زیب تن ہوئی تھیں اور دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ چکا تھا، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے، اور حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا حتیٰ کہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہو گیا اور دندان مبارک شہید ہو گئے اور ہونٹ زخمی ہو گئے اور خون کی کڑیاں جسم میں گھس گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون شخص ہے جو ہمارے لیے اپنی جان فروخت کرے؟ تو 5 انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کود کر میدان میں اترے، جن میں زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور یہ سارے شہید ہو گئے. ان میں سے آخر میں شہید ہونے والے حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا حتیٰ کہ زخمی ہو کر گر پڑے. تو مسلمانوں کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور دشمن کو بھگایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے قریب کر دو، اور زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ زخموں کی وجہ سے ہل بھی نہ سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تکیہ بنایا حتیٰ کہ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدم مبارک پر ہی شہید ہو گئے. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں 30 کے قریب صحابہ زخمی و شہید ہوئے. ان میں سے ہر ایک گھسیٹتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا تھا کہ میرا چہرہ آپ کے چہرے کی ڈھال ہے اور میری ذات آپ کی ذات پر قربان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا نہ ختم ہونے والا سلام نازل ہو. ابو نجیح فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا جو اپنے خون میں گلتا تھا. بس اس نے کہا کہ اے فلان، کیا تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ تو انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو وہ اپنا حق ادا کر چکے اور دین پہنچا چکے، بس تم اپنے دین کے لیے لڑو. 3 روایات پڑھی
اور تینوں کا تعلق غزوہ احد سے ہے۔ غزوہ احد اسلام کا دوسرا بڑا غزوہ ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے جس میں مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے آس پاس جنگ کا نقشہ بنایا اور صحابہ کرام کو ترتیب دیا، تو وہاں پر ایک جگہ ایسی تھی جہاں کفار پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں سے تم کو نہیں ہٹنا، اور 50 تیر انداز کو وہاں مقرر کر دیا۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور کفار بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا، تو وہ صحابی جو 50 صحابی وہاں پر تھے وہ بھی کہے کہ اب تو جنگ ہو چکی ہے، کفار بھاگ رہے ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ اب یہاں سے اتر جائیں۔ تو ان میں سے اکثر وہاں سے ہٹ گئے، اور پھر جو ہے کفار نے وہاں سے حملہ کر دیا پیچھے سے، اور پھر جو ہے مسلمان دونوں طرف سے کفار کے بیچ میں آ گئے۔ تو اس حالت میں سخت مقابلہ ہوا، اور کفار جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے تھے، وہ ان تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے اور کہا کہ ہمارا چہرہ آپ کے چہرے کے سامنے، ہمارا جسم آپ کے جسم کے سامنے، ہماری چھاتی آپ کے سینے کے سامنے، آپ کو کچھ نہ ہو، آپ کو کچھ نہ ہو، جو کچھ ہو وہ ہمیں ہو جائے۔ تو صحابہ کرام یکے بعد دیگرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوتے گئے۔ تو ان میں سے ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ ان میں سے ایک صحابی ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ وہ بھی زخموں سے چور ہو گئے۔ اور پھر ان میں سے اور بہت سارے صحابی، 5 صحابہ آگے بڑھے۔ جب کفار آگے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اپنی جان کو فروخت کرے، اپنی جان کو جان دے دے، اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرے۔ 5 انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اور ان میں سے ایک صحابی تھے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی، وہ سب سے آخر میں شہید ہوئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے قریب کر دو، زخموں سے چور ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے ہیں، کفار یکے بعد دیگرے حملہ کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو، تلواریں، تیر، نیزے چل رہے ہیں چاروں طرف کفار کی جمعیت، کفار کا لشکر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے سینے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے آگے کر دیا، اپنے چہرے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے کر دیا، سارے زخم ان پر آ رہے ہیں۔
اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں، شمع کے اوپر پروانہ وار گر رہے ہیں۔ اللہ، تو 5 صحابی یہاں شہید ہو گئے۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو میرے قریب کرو۔ اللہ، زخموں سے چور، ہل بھی نہیں سکتے۔ ان کو قریب کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنے قدم مبارک پر رکھ دیا اور وہیں پر ان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیبی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر جو ہے وہ سر رکھے ہوئے شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 30 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے زخموں سے چور شہید ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی گھسیٹتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا۔ وہ کہتا میرا چہرہ آپ کے چہرے کے آگے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے، آپ پر جان قربان ہے، آپ پر ہر چیز قربان ہے، آپ پر ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو اللہ کی۔ اور اس وقت حالات اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کفار یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور یہاں سے وہ یہ افواہ جب اڑتی ہے میدان جنگ کے اندر تو ظاہر ہے یہ خبر تو مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے کوئی معمولی خبر نہیں۔ اگر ان کا باپ شہید ہوتا کوئی پرواہ نہیں، ماں شہید ہوتا کوئی پرواہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی خبریں بھی۔ تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ زخموں سے نڈال ہیں، میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی ان کے پاس سے گزرتا ہے اور کہتا ہے اے فلان، تمہیں پتہ ہے کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں اگر محمد شہید ہو گئے تو انہوں نے حق ادا کر دیا، انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا، اب تم اللہ کے دین کے دفاع کے لیے لڑو۔ صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ شہید ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آ چکے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ مر گئے یا شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، تو کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں جب ان پر موت آ گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے، ان پر موت آ گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت انک میت وانہم میتون، آپ بھی مریں گے وہ بھی مریں گے۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ جب انہوں نے یہ تقریر فرمائی تو صحابہ کرام کے ہوش ٹھکانے آ گئے کہ ہاں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، ان پر موت آ گئی، اور وہ سمجھ گئے کہ ابھی دین کا کام ہمیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا دین چلا گیا، انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، انہوں نے اس کو ادا کر دیا، اللہ کے دین کو پہنچا دیا۔ جب آخری جو حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، کیا فرمایا؟ اللہم هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا۔
فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے تیرا حق ادا کر دیا، اور تمام انبیاء کرام نے اپنا اپنا حق ادا کیا، حق رسالت، حق نبوت کو ادا فرمایا، چاہے کوئی مانے نہ مانے انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، تبلیغ کا، پہنچانے کا، جہاد کا، جو ان پر حق بنتا تھا اس کو ادا کیا۔ تو میرے بھائیو یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹنے والے، اللہ کے دین پر مٹنے والے، جنہوں نے اپنی زندگیاں فروخت کر دی، اپنی زندگیاں اللہ کے لیے بیچ دی تھی، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے جہاد ہوتا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جہاد کو چھوڑو گے اللہ پاک تم پر ذلت کو مسلط کرے گا۔ جہاد کو چھوڑ کر بیکار چیزوں میں لگے ہوئے، ابھی جو فلوٹیلا کے نام سے جو کشتیاں گئیں وہاں پر، سمود فلوٹیلا کیا یار، یہ تو ایسی بات ہے جیسے آپ بیل اور مجھے مار، کوئی بیوقوفی کی انتہا ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ یہاں سے نکلی ایشیا سے، کچھ عرب ممالک سے، کچھ افریقہ سے، کچھ وہ لاطینی امریکہ سے، ہم جو ہے غزہ جا رہے ہیں، سامان پہنچائیں گے، وہ غزہ کے اندر وہ گن لے کے کھڑے ہوئے ہیں، سمجھے نا؟ تم ایسے ہی جاؤ گے منہ اٹھا کے، سب کو پکڑ رہے ہیں وہاں پر، سب کو پکڑ رہے ہیں، جو آگے آ رہی ہے اس کو گرفتار کر رہے ہیں، آپ میرے مجھے مار، ایسی بیوقوفانہ حرکت۔ ارے تم کو لڑنا پڑے گا، لڑنا، تم کو لڑنا پڑے گا۔ اور یہ تو سارے تقریباً اکثریت غیر مسلمان تھے، یہ جو گئے سارے 4 قافلے جو نکلے تھے، سمجھے نا؟ وہ یہودی سب سے بڑا، وہ ابھی بدماشیاں کر رہا ہے، ہاں، بدماشی خود نہیں کر رہا، امریکہ اس سے کروا رہا، امریکہ اس کے پیچھے، ورنہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تم کشتیاں لے کر اور بحری جہاز لے کر جا رہے ہو، آ جاؤ پکڑو ہم کو، ہاں، آ جاؤ ہم کو پکڑو، پیچھے اور بھی آ رہے ہیں، ان کو ہی پکڑنا۔ ایسی بیوقوفانہ حرکت، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم کو ایٹم بم مارنا پڑے گا، تم کو جہاز چلانے پڑیں گے، تم کو میزائل پھینکنے پڑیں گے، تم کو بم برسانے پڑیں گے۔ اللہ پاک نے جہاد کا حکم دیا، یہ تو نہیں حکم دیا کہ مارچ کرو، تو جمعیت والے بھی شروع ہو جاتے ہیں، آج ہم آزادی مارچ کریں گے، اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ۔ مقصد کیا ہے؟ پارلیمان میں سیٹ جیتنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پارلیمان تو کفر کا نظام ہے، پارلیمان کفر کا نظام، جتنے بھی نظام ہیں، پارلیمانی نظام ہو، فوجی نظام ہو، بادشاہی نہیں، یہ سارے کفر کے نظام۔ اللہ کا نظام قرآن و حدیث کا نظام، جہاں پر اللہ کا قانون چلتا ہے، اور اس کے لیے جہاد کرنا، مسلح جہاد کرنا فرض ہے۔ ابھی تک پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، کفر کا نظام ہے، اور یہاں کا مولوی بولتا ہے کہ یہاں اسلام کے نظام کے لیے جہاد نہیں کرو، تو پھر جہاد کس لیے؟ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ بلکہ اب تو بولتے ہیں کہ جہاد ہے ہی نہیں، جماعت والے بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گشت کرو، یہی جہاد ہے، جمعیت والے بولتے ہیں ہمارے ساتھ مارچ کرو، یہی جہاد ہے۔ تمہارے باپ کا جہاد ہے یہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد یہ ہے کہ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤ، دوبارہ زندہ کیا جاؤ، دوبارہ قتل کیا جاؤ، دوبارہ زندہ کیا جاؤ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد ہے، جس میں ان کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں۔ ابھی احد کا واقعہ پڑھا نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے، 2 زرہیں پہنی ہوئی ہیں لوہے کی، زرہیں تو لوہے کی ہوتی ہیں نا، جنگی لباس، ہاں،
جنگی لباس پہنا ہوا ہے، میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ، اور کفار ان پر حملہ کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام پروانہ وار شمع رسالت پر گر رہے ہیں، اللہ، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد۔ سمود فوٹیلا اور یہ موٹیلا اور یہ آزادی مارچ، یہ کوئی جہاد نہیں۔ آج ہم لوگوں کو یہ لوگ کیا بولتے ہیں، بھائی امن کے ساتھ کرو۔ اچھا تم ہمیں بتاؤ کہ تم اپنا نظام امن کے ساتھ نافذ کرتے ہو یا جبر کے ساتھ نافذ کرتے ہو؟ پہلے یہ بتاؤ نا۔ ہمیں تو تم بولتے ہو کہ امن کے ساتھ کرو، اگر شریعت بھی لانی ہے تو امن کے ساتھ کرو۔ تم یہ بتاؤ کہ تم اپنا کفری نظام، اپنا ظالمانہ نظام، یہ امن کے ساتھ نافذ کرتے ہو یا جبر کے ساتھ؟ جبر کے ساتھ کرتے ہو۔ ہاں کوئی مخالفت کرے فوراً پکڑو، ہاں رینجر بھیجو، پولیس بھیجو، ایجنسیاں بھیجو، ہاں تم جبر کرو کفر کے نظام کے لیے، اور ہمیں بولتے ہو کہ اسلام کے نظام کے لیے امن کرو۔ امن سے کبھی کوئی نظام آتا ہے؟ یہ چورن ہم کو بیچتے ہیں، اور یہ مولوی سارے بیٹھے ہوئے یہ اس چورن کو عوام کو کھلاتے ہیں۔ کھاؤ یہ چورن، سمجھے نا؟ یہ جنگ کی باتیں نہیں کرو، ہم آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے اپنے مدارس میں، سمجھے نا؟ آرام سے پراروں میں گھومتے ہیں، ہم کو بھی تھوڑا بہت مزہ ہے۔ ہاں ان کو زیادہ مزہ ہے، ہم کو بھی تو تھوڑا بہت ہے، چندے وندے ملتے ہیں، سیٹیں بھی مل جاتی ہیں، یہاں وہاں کے سفر بھی ہو جاتے ہیں ہمارے۔ ہاں مزے کر رہے ہیں، وہی مزے کر رہے ہیں۔ عوام پریشان ہے، وہ کیا کریں؟ عوام کے پاس نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس، نہ کھانے کے لیے برابر روٹی ہے، اور ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ جہاد کی باتیں نہیں کرو۔ ابھی مشتاق احمد کو بھی گرفتار کر دیا، وہاں سے وہ ویڈیو بھیج رہا تھا ہم غازہ جائیں گے، یہ کریں۔ او یار بے وقوف آدمی، بے وقوف آدمی جا کے وہاں جا رہے ہیں، ہاں بیل مجھے مار، سیدھا اس کو گرفتار کر دیا، پکڑ لیا اس کو۔ وہ یار تمہیں اللہ نے جہاد کا حکم دیا، جہاد کا، سمجھے نا؟ فوج لے کے وہاں کے جانے کا حکم دیا ہے تاکہ اس پر تم حملہ کرو، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دو۔ اللہ پاک نے یہ حکم دیا۔ تو ہم فلوٹیلا لے کر جا رہے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ وہاں سے فوج آئے، ان کے کمانڈو یہودی پکڑ کے لے گئے، ساری بھاشن ختم ہو گئی۔ کیا بے وقوف ہے یار! میں تو شروع سے ہی بولا، یہ تو آبیل مجھے مارے، جیسے ہی وہاں جائیں گے ان کو پکڑ لیں گے۔ ایسی بے وقوفیاں عالم کے اندر، یہ کفار اور یہ منافقین یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ امن کے ساتھ کرو۔ وہاں پر اس نے پورے غازہ کو تباہ برباد کر دیا، پورا تباہ برباد ملیاں میٹ کر دیا۔ 2 سال کے اندر لاکھوں لوگ جان سے مار دیا، لاکھوں کو زخمی کر دیا، تباہ برباد کر دیا۔ ہم کو بولتے ہیں امن سے کرو۔ پاکستان نے جو ہے اپنی فوج کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، ابھی عرب کے ساتھ اس کی فوج مل گئی ہے، ابھی قطر کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، پھر امریکہ جا کر اس کو سلامی دے رہے ہیں۔ کیا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ سارے ایک نمبر کے منافق ہیں، سارے ایک نمبر کے منافق۔ ایک فوجی ابھی تک وہاں گیا ہے، کسی یہودی کو ایک فوجی نے مارا ہے؟ سارے، پاکستان ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، سیریا ہو، سارے، یہ پوری منافقین کی پٹی ہے وہاں سے۔ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک منافق کی پٹی گئی۔ طالبان بھی ایسے ہی بولتے بھائی ہم اپنا افغانستان، بس ہمارا مقصد یہی، سمجھے نا؟ یہ کفار نے بٹھا دیا دل کے اندر کہ تم پاکستانی ہو، تم افغانی ہو، تم عراقی ہو، تم شامی ہو، تم سعودی ہو، تم سب الگ الگ، سب الگ الگ، ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرو، بالکل بھی نہیں کرو، سمجھے؟ اور کفار ساتھ میں ملے ہوئے ہیں، انہوں نے نیٹو بنایا ہوا ہے، نیٹو پورا ایک فوج بنائی ہوئی ہے، سمجھے نا؟ کسی پر بھی حملہ کرو فوراً سب آ جاتے۔
سمجھے؟ تو اس سارے منافق نظاموں کو ختم کرنا جہاد کے ذریعے سے اور اللہ کے نظام کو قائم کرنا، تاکہ یہ ایک متحد طاقت بن جائے۔ اس کے بعد کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، کسی کی ہمت نہیں۔ ایک ایک مسلمان وہ تمام عالم کے کافر سے زیادہ قیمتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، بولتے ہیں تیری حرمت کتنی بڑی ہے، لیکن مومن کی حرمت تیرے سے بھی زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اللہ پاک نے ان کو سرور کیا، دنیا میں بھی ان کو عزت طاقت عطا کی، آخرت میں بھی کامیاب کیا۔ اور ہم نے جہاد کو چھوڑا اور اللہ پاک نے ہم کو ذلیل کر دیا، سمجھے نا؟ اب سارے لکیر کے فقیر ہیں، سمجھے نا؟ کوئی بولتا ہے میں فضل الرحمان والا ہوں، کوئی بولتا ہے میں عبد الوہاب والا ہوں، کوئی بولتا ہے میں نورانی والا ہوں، کوئی بولتا ہے میں پیرانی والا ہوں۔ سب لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے پیچھے، اللہ کی راستے سے دور، اللہ کے دین سے دور۔ مقصد اللہ کا دین نہیں، اسی لیے اللہ پاک نے ہم کو ذلیل و خوار اور رسوا کر دیا۔ جب تک ہم اللہ کے دین پر نہیں آئیں گے، جب تک ہم شرک و بدعت کو نہیں چھوڑیں گے، صرف ایک اللہ کو کہ وہی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اور صرف ایک اللہ سے مانگیں گے اور اس کے بھروسے پر اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں لڑیں گے، اس دین کے لیے قربانیاں دیں گے، اپنی جان قربان کریں گے، اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ سمجھ آ گیا؟ باقی جس نے مارچ کرنا، یہ ابھی فلوٹیرا مجھے 10 کافرے اور بھیج دو، ان کو بھی وہ پکڑ لیں۔ ابھی مشتاق احمد کو پکڑا ہے، کون 5-6 تو پاکستانی بھی تھے نا، سب سے آگے مشتاق احمد، اس کو گرفتار کر لیا۔ جا رہے ہیں وہاں پہ، تو ایک بندوق تیرے جیب میں نہیں ہے، ایک بندوق رکھ لیتا، چلو وہ آتے گرفتار کرنے 2 گولیاں ان کو مار دیتا، ان سے گولیاں کھا لیتا، وہ تو یوں چلو بھائی گرفتار کرو۔ کیا بے وقوفی ہے، سمجھے نا؟ تو ایسی بے وقوفیاں کرو گے تو پھر یہی ہوگا، سمجھے نا؟ لڑو گے، تم کو لڑنا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو اسلحہ پہن کے جاتے تھے، اسلحہ پہن کو، جب اسلحہ پہن لیتے تو کہتے جب نبی نے اسلحہ پہن لیا، اب جب تک جنگ نہیں کرے گا اسلحہ نہیں اترے گا، اب جنگ ہو کے رہے گی۔ اور یہاں پہ یہ جا رہا ہے بھائی غازہ، ایک پستول تو رکھتا ہے یار، جیسے وہ آتے ٹھا 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 4-5 کو مار دیتا، خود بھی گولیاں کھا لیتا، چلو 4-5 تو مارے ان کے یہودی، وہ تو یوں پکڑ گیا، چلو بھائی آ جاؤ گرفتار کرو۔ کیا بے وقوفی ہے، ایسی بے وقوفیاں کرتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، جہاد کرنا پڑے گا، جہاد کے بغیر نہیں۔ جہاد کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ اللہ پاک ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔